السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں جی؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ جو لوگ بیرون ملک آ جاتے ہیں یا ہمارے تارکین وطن ہیں، چاہے وہ لیگل طریقے سے کسی بھی یورپین کنٹری کے اندر یا امریکن کنٹری کے اندر یا اسکینڈینیوین کنٹری جو کہ ناردرن کنٹریز ہے وہاں پہ آ جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو ان کے لیے کیا مشکلات ہوتی ہیں یا ان کو کیا ڈر رہتا ہے کہ کس چیز کا ان کو خوف ہر وقت دل میں ذہن میں ان کے بیٹھے رہتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر بات کی جائے، جو فیملیز خواتین مرد جو ان سے ہوتے ہیں نا، وہ پھر بھی تھوڑا سا مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے دل بھی تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے جو پریشانیوں کے جھٹکے ہوتے ہیں ان کو وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا پتہ آپ کو کمزور دل کی ہوتی ہیں اور ان کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ان سے ہوتے ہیں ان کی لائف ذرا اور ٹف ہو جاتی ہے، لیکن یہ زندگی ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ میں اس وقت ایک بہت ہی بزی روڈ کے اوپر کھڑا ہوں اور یہاں پہ گاڑیوں کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے اور تیزی ہے، آمد و رفت ہے، تو اس تیزی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دل میں خیال آتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ تیزی ہے پوری دنیا کے اندر اور ہماری زندگیوں میں بھی۔ جو سب سے پہلا خوف تارکین وطن کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم یہاں پہ ہیں، یہاں سے 18 گھنٹے کی فلائٹ لے کے اگر خدا نخواستہ ہمارے پیچھے گھر میں فیملی کے اندر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، خوشی غمی ہو جاتی ہے، تو ہم وہاں پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم وہاں تک کیسے جا سکتے ہیں؟ تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں خدا نخواستہ یہاں پہ ہو جاتا ہے، کوئی بچہ سویئر قسم کا بیمار ہو جاتا ہے یا یہاں پہ کوئی ڈیتھ کیس ہو جائے، سم تھنگ ایلس، تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں سے واپس بھیجنے کے قانونی طریقے بھی ذرا پیچیدہ ہیں اور ویسے بھی ایک خرچے والا کام ہے۔ تو پچھلے دنوں گروپ کے اندر ایک بھائی، خان بھائی ہیں ہمارے، جانتا ہوں میں ان کو، پشاور سے ہیں، انہوں نے گروپ کے اندر لکھا کہ خدا نخواستہ غلطی سے بندہ مر جائے، کیا تو انہوں نے ویسے ٹرول ہی تھا، مذاق، کہ خدا نخواستہ یہاں پہ بندہ کو مر جائے تو اس کا کیا انتظام ہے؟ تو پھر کافی سارے لوگوں نے اس کو سیدھا راستہ بھی دکھایا اور کچھ نے اس کو ٹرول بھی کیا۔ سیدھا راستہ یہ دکھایا کہ آپ یہاں کی جو کمیونٹی کی مساجد ہیں ان سے ٹچ میں رہیں، وہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، وہ آپ کے کفن دفن کا جو ان کا انتظام کریں گے، کیونکہ ایٹ لیسٹ اگر آپ یورپ میں ہیں تو یہاں پہ 3500-4000 یورو جو ان سے نا، مطلب تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپیہ پاکستانی لگ جاتا ہے ایک میت کو بائی ایئر، کوفن کے اندر، باکس کے اندر اس کو پاکستان بھیجنے کا۔ یہ دو سرکمسٹینسز ہو گئے۔ تیسرا خوف یہ ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اندر کہ چونکہ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو بڑی مشکل، ریئر چانس ہے کہ آپ وہاں سے ورک ویزا لے کے ہیں، ادروائز آپ ٹیمپریری ویزا کے اوپر ہوتے ہیں جو کہ 1 سال کا ہوتا ہے یا 2 سال کا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں جاب نہ ملی یا ہم پرماننٹ نہ ہو سکے تو ہمیں اس ملک سے نکلنا پڑے گا، جب کہ ہم پاکستان کے اندر اپنا سب کچھ بیچ کے، زیور سونا زمین جائیداد بیچ کے، والدین کی قیمتی اثاثے بیچ کے جو انسان اس ملک تک پہنچتے ہیں، ان ملکوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ 3 خوف ہو گئے۔ چوتھا خوف یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو فیملیز رہ رہی ہیں ان کے بچے یہیں کے ماحول میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ یار وہ کہیں یہاں کا ماحول نہ اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ یہاں پہ ان کے لحاظ سے تو یہ بے حیائی اور عمرانی نہیں ہے، لیکن ہمارے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے لحاظ سے تو سر سے دوپٹہ اترنا بھی جو انسان ہے وہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے، اور ایک ٹائٹ لباس پہننا بھی خاص طور پہ لڑکیوں کا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ زیبا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی والدین کو، پیرنٹس کو یہ ڈر فکر رہتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تب بھی، اگر بیٹی ہے تب بھی، بیٹا ہے تو کہیں وہ بیڈ سوسائٹی کا شکار نہ ہو جائے، اس کے یار دوست برے نہ نکل آئیں، یا پھر اگر وہ اسکول گوئنگ ہوا ہے یا کالج گوئنگ ہیں تو بچیاں ہیں تو ان کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہوتی، ان کے کلچر اچھا نہیں ہے، ان کی جو آپ کہہ لیں گے یار دوست ہیں یا ہلکا احباب ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ پانچواں میجر اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، پڑھ لکھ جائیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے فرما بردار رہیں، کہے کار رہیں، آپ کے تابع دار رہیں، اوبیڈینٹ رہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے، ان کے لیے یہاں پہ رشتے ڈھونڈنے مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ آ کے بہت سارے عرب کنٹریز کی ہم نے فیملیز دیکھی ہیں، چونکہ عرب اپنے گھروں میں ان کے ماحول ویسے ہی آلریڈی بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، عرب ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، لیکن جب ان کنٹریز میں آتے ہیں تو ان کو آپ کہہ لیں کہ 4 پر لگ جاتے ہیں، ان کو اور زیادہ موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو مطلب نورش کرنے کا، تو وہ بہت زیادہ یہاں پہ آ کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا یہاں پہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ساری پوسٹ دیکھی ہیں، جرمنی، فرانس، اٹلی، بیلجیم، سویڈن، اسپین، آسٹریلیا، ناروے اور فن لینڈ، امریکہ، ناردرن امریکہ، اٹلانٹک،
جتنے بھی کنٹریز ہیں اس سائڈ کے، ویسٹرن کنٹریز ہیں، نارڈک کنٹریز ہیں، تو افریقن کنٹری سائڈز ہوگی، کہ وہاں پہ جتنی بھی جو فیملیاں ہیں وہ بچوں کو رشتوں کے لیے پھر پاکستان کا رخ کرتی ہیں یا انڈیا کا رخ کرتی ہیں کہ وہاں سے ہم اپنی بچی کے لیے کوئی لڑکا یا لڑکی لے کے آئیں. اور یہ ایک بات آئی ہے، لیکن یہ میری بات نہیں ہے. تو اس میں یہ 5 خدشات میجر ہو گئے. اور 6واں خطرہ یہ بھی رہتا ہے کہ یار کہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹائم کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے، کوئی ٹائم فرق بھی ہوتا ہے، کہ کہیں ہمیں بے ٹائمی اگر پاکستان سے کال آ جائے تو ہمارے دل پہ کیا بیتتی ہے یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے. تو یہ ایک مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کہ وہاں پہ سارے معاملات ٹھیک ہوں. تو یہ میری گزارشات ہیں. تو ملک اپنا چھوڑنا آسان ہے، ادھر آ کے نبھانا مشکل ہے. تو جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی آ رہے ہیں وہ ذرا سوچ سمجھ کے آئیں. اپنے آپ پیاروں سے دور ہو رہے ہیں، آپ ان کی خوشی غمی کو نہیں سیلیبریٹ کر سکتے. کسی کے یہاں کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کی منگنی ہو رہی ہے، اور بہت سارے اس طرح کے چھوٹے موٹے فنکشن ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.